السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں شہزاد خان اور میں ثنا کیوان۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ کارکردگی نہ دکھانے والے وزراء کا جانا ٹھہر گیا۔ وزیراعظم عمران خان کا وفاقی کابینہ میں پھر بڑی تبدیلی کا اعلان۔ اسد عمر کی کابینہ میں واپسی کا اشارہ۔ کئی وزراء کے پورٹ فولیوز تبدیل ہونے کا امکان۔ وزراء وقت نہیں دیتے، ووٹرز کا مانگتے ہیں، لیکن ہماری کوئی سنتا نہیں۔ پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی میں اراکین پھٹ پڑے۔ وزیراعظم کی وزراء کو اراکین کی شکایات دور کرنے کی ہدایت۔ اراکین سے خود ملاقات کر کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی۔ وزیراعظم عمران خان اسمبلی میں حکومت پر تنقید کرنے والے پی ٹی آئی رکن نور عالم خان سے ناراض۔ پوچھا، نور عالم اس وقت کیوں نہیں بولے جب گزشتہ ادوار میں لوٹ مار کا بازار گرم تھا؟ گزشتہ پالیسیوں سے ہی ڈالر کا ریٹ اور مہنگائی ہوئی۔ پھر واضح کر دیا کہ ڈیل ہوگی نہ ڈھیل، کوئی مکمکہ نہیں ہوگا۔ اگر آج اپوزیشن سے مکمکہ کر لوں تو نہ کوئی دھرنا ہوگا اور نہ لاک ڈاؤن۔ ڈیل پر لعنت، پیپلز پارٹی صرف لڑنا جانتی ہے اور لڑے گی۔ کٹ پتلی حکومت سے مقابلے کا وقت آ چکا۔ ایسی تحریک چلائیں گے کہ حکومت مولانا کا دھرنا بھول جائے گی۔ اڈیالہ جیل میں آصف زرداری سے ملاقات کے بعد بلاول بھٹو کی للکار۔ کہا، مراد علی شاہ کو گرفتار کیا گیا تو خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ وزیراعظم نے مسئلہ کشمیر پر تقریر کے سوا کچھ نہیں کیا۔ مودی کے حملے کے بعد ایک ملک کا دورہ بھی نہیں کیا گیا۔ نون لیگ کی مجلس عاملہ کا ملک میں فوری عام انتخابات کا مطالبہ۔ مولانا فضل الرحمان سے آزادی مارچ نومبر تک مؤخر کرنے کی درخواست۔ احسن اقبال بولے، نون لیگ کو وقت آزادی مارچ میں شرکت کے لیے تیاری کے لیے چاہیے۔ کارکنوں کو نچلی سطح تک متحرک کرنے کے لیے اپوزیشن کی اے پی سی بلانے کی تجویز۔ لیگی رہنما کی حکومت کی معاشی پالیسی پر بھی کڑی تنقید۔ وزیراعظم دورہ امریکہ پر پارلیمنٹ کا اعتماد میں لیں۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا مطالبہ۔ گرفتار اپوزیشن رہنماؤں کے پروڈکشن آرڈرز بھی جاری کرنے پر زور۔ قومی اسمبلی میں اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ پر 2010 میں ترمیم کا بل کثرت رائے سے منظور۔ فارن ایکسچینج ریگولیشن ترمیمی بل 2019 بھی پاس۔ وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا ڈینگی سے متعلق پیشگی اقدامات نہ کرنے پر اظہار برہمی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی تبدیلی کی تمام افواہیں پھر دم توڑ گئیں۔ وزیر اعظم نے کابینہ میں رد و بدل کا اختیار بھی عثمان بزدار کو دے دیا۔ پولیس اصلاحات میں تیزی لانے کی ہدایت۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے چوہدری شوگر ملز کیس میں ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ نیب قانون کا غلط استعمال کر کے گرفتار کیا گیا۔ نیب کو ایک ثبوت بھی نہیں ملا، لیکن اس کے باوجود سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ شہباز شریف کے صاحبزادے سلمان شہباز کی جائیداد ضبط۔ نیب کے تفتیشی افسر نے منی لانڈرنگ کیس میں رپورٹ احتساب عدالت میں جمع کروا دی۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو جیل میں سہولتیں فراہم کرنے کی درخواست منظور کر لی۔ کراچی میں شائقین کرکٹ کا جوش و خروش بھی عروج پر۔ گراؤنڈ میں سبز ہلالی پرچموں کے ساتھ کشمیر کے جھنڈوں کی بھی بہار۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف حلبی اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی میچ دیکھنے نیشنل اسٹیڈیم پہنچ گئے۔ نیشنل اسٹیڈیم کے اطراف سخت ترین حفاظتی انتظامات۔ اطراف کی سڑکیں عام ٹریفک کے لیے بند۔ ڈی جی رینجرز میجر جنرل عمر احمد بخاری نے سیکیورٹی انتظامات کا فضائی جائزہ لیا۔
وزیر اعظم عمران خان کا زلزلے سے متاثرہ میرپور آزاد کشمیر کا دورہ، DHQ ہاسپٹل میرپور میں زخمی افراد کی عیادت، کہا زلزلہ متاثرین کا دکھ محسوس کر سکتا ہوں، متاثرین کی بحالی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ معاون خصوصی فردوس عاشق اعوان کا زلزلے میں جاں بحق افراد کو فیکس 5 لاکھ روپے امداد دینے کا اعلان، مکمل تباہ ہونے والے گھروں کے مالکان کو 2 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مستقل مندوب کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، ملیحہ لودھی کی جگہ منیر اکرم اقوام متحدہ میں مستقل مندوب تعینات۔ ایڈیشنل سیکرٹری وزارت خارجہ محمد اعجاز ہنگری میں پاکستان کے سفیر تعینات، پینگ یونگ میں پاکستانی ناظم الامور، کویت میں پاکستان کے سفیر تعینات۔ پاکستان کا کرتارپور راہداری کی افتتاحی تقریب میں سابق بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ کو مدعو کرنے کا فیصلہ، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں منموہن سنگھ کو جلد دعوت نامہ بھیج دیا جائے گا، سکھ یاتری آئیں اور بابا گرو نانک کی 550ویں جنم دن کی تقریبات میں شریک ہوں۔ LOC پر بھارتی فوج کے دہشت گردی پر پاکستان کا شدید احتجاج، بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر کی دفتر خارجہ طلبی۔ ترجمان ڈاکٹر فیصل نے واضح کر دیا کہ جنگ بندی کی خلاف ورزی علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے۔ گزشتہ 2 روز میں بھارتی فائرنگ سے خاتون اور بچہ شہید، 3 افراد زخمی ہوئے تھے۔ خیبر پختونخوا حکومت اور ڈاکٹرز کی لڑائی، مریضوں کی جان پر بنائی، پشاور، مردان، کوہاٹ، ایبٹ آباد سمیت تمام اضلاع میں سرکاری ہسپتال بند، ڈاکٹرز پر تشدد کا مقدمہ صوبائی وزیر صحت پر درج کرنے کا مطالبہ، محکمہ صحت کا ہڑتالی ڈاکٹرز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ، 3 ماہ کے لیے ڈاکٹرز کی چھٹیوں پر پابندی عائد۔ ملک بھر میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد 16,000 سے تجاوز کر گئی، پنجاب میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد 3,800 تک جا پہنچی، کراچی میں 92 نئے کیسز سامنے آ گئے، سندھ بھر میں متاثرہ افراد کی تعداد 3,217 ہو گئی، اسلام آباد میں متاثرہ افراد کی تعداد 3,000 سے بڑھ گئی۔ سندھ حکومت کا کراچی میں نہر خیام کو تفریحی مقام پر تبدیل کرنے کا فیصلہ، سندھ کابینہ نے فلاحی ادارے کے ساتھ معاہدہ کرنے کی منظوری دے دی، سندھ بھر میں کل سے پلاسٹک بیگز پر پابندی عائد، وزیر اطلاعات سعید غنی کہتے ہیں جو عمل درآمد میں رکاوٹ بنے گا اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ سندھ حکومت کا کراچی کو صاف کرنے کا مشن جاری، وزیر اعلی سندھ کا کلفٹن بلاک F3 کی سیوریج لائن بند کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم، ڈپٹی کمشنر جنوبی کا کلفٹن کے مختلف علاقوں کا دورہ، کلفٹن بلاک 4 میں کچرا پھینکنے پر ایک شخص گرفتار۔ روپے کی قدر میں کمی کے بعد برآمدات میں بہتری آئی ہے، برآمدات کا حجم 12% سے بڑھ کر 27% تک پہنچ گیا، ماہانہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھی مسلسل گھٹ کر نصف سے بھی کم ہو گیا۔ گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا ضرورت پڑنے پر ایکسچینج ریٹ کے لیے اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ جرمن بحریہ کے سربراہ کا نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ، معزز مہمان کو روایتی انداز میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، جرمن نیول چیف نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی، معزز مہمان کی امیر البحر ظفر محمود عباسی سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی اور 2 طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال، نیول چیف کا امن مشقوں میں شرکت پر جرمن ہم منصب سے اظہار تشکر۔
हेड लाइन्स आपने जानी। अहम खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करेंगे। कारकर्दगी न दिखाने वाले वुज़रा का जाना ठहर गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का विफाकी काबीना में फिर बड़ी तब्दीली का ऐलान सामने आया है। असद उमर की काबीना में वापसी की तरफ इशारा भी है, जबकि कई वुज़रा के पोर्टफोलियोज भी तब्दील होने का इम्कान है। वुज़रा वक्त नहीं देते, वोटर्स काम मांगते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनता नहीं। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी में अरकान फट पड़े। वज़ीर आज़म की वुज़रा को अरकान की शिकायत दूर करने की हिदायत, अरकान से खुद मुलाकात करके तहफ़्फ़ुज़ दूर करने की यकीन दहानी। इस्लामाबाद से नसीम सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिन अमूर को उजागर किया, उनको अमली तौर पर पज़ीराई मिल सकी है या नहीं, अरकान पार्लियामेंट इस पर क्या राय रखते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। बगैर ये देखे, ये सोचे समझे कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पर क्या पोजीशन है, क्या हम किसी से कोई बात मनवा सकते हैं कि ये नहीं मनवा सकते। उन्होंने अपनी लफाजी जो थी वो खूब की। उनको जो इस्लाम पे उन्होंने बातें की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो बात की, उन्होंने बड़ा ये अच्छा मौक़िफ़ अपनाया। बाकी कश्मीर पे उनको और सख्त रवैया रखना चाहिए था। तकरीरों के जरिए हम अपना मौक़िफ़ रख देना और बात मनवाना दुनिया से जो है उसमें बहुत फ़र्क होता है। मौक़िफ़ रख देना, लेकिन आप में वजन कितना है। और फिर दूसरी बात यह कि ऐसे मौके पे जब आपको अमेरिका से हमायत भी हासिल है, अमेरिका आपको अपना पसंदीदा वज़ीर आज़म भी करार दे रहा है और इसके अलावा मतलब आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है ना बाकी लोगों की निस्बत, तो फिर आपको वो चीज़ मनवानी चाहिए थी। कश्मीर का मौक़िफ़ था और इस्लाम का ख़ासतौर तौर पर आई थिंक अच्छी बात है कि उन्होंने इंटरनेशनल फोरम पे जो है इस चीज़ को क्लियर किया कि दिस इज़ नॉट इस्लाम व्हाट इज़ पोर्ट्रेड। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हम न डील कर सकते हैं और न डील चाहते हैं, डील पर लानत भेजते हैं। सिलेक्टेड हुकूमत अवाम के वोटों की वजह से नहीं आती। ये हुकूमत भी धांधली करके मुसल्लत की गई। जितना मर्जी दबाव डालो, हम अपने नजरिए पर समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा, सुल्तान शाह की रिपोर्ट में देखिए। साबिक सदर आसिफ जरदारी से अडियाला जेल में मुलाकात के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि अवाम को महंगाई के सुनामी और टैक्स के तूफान में धकेल दिया गया। अवाम ने देख लिया, न्याजी का हर दावा और वादा झूठा निकला। अवाम इस हुकूमत को गिराने के लिए तैयार है। अवाम को महंगाई की सुनामी में डुबा दिया गया, टैक्सेस की तूफान में धकेल दिया गया। आम पाकिस्तानी अपनी खाने पीने के अशिया, गैस की कीमत हो, बिजली की कीमत हो, हर चीज के लिए परेशान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, हम न डील कर सकते हैं और न डील चाहते हैं, डील पर लानत भेजते हैं। हम लड़ना जानते हैं और लड़ेंगे। सिंध पर अगर गैर आईनी हमला हुआ तो एक ऐसी तहरीक चलाएंगे कि आप आजादी मार्च को भूल जाएंगे। गैर आईनी हमला होता है मेरा सुबह पे, ये वफाक के लिए एक बहुत बुरा प्रेसिडेंट होगा और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक रेड लाइन क्रॉस किया होगा। ऑल ऑप्शंस विल बी ऑन द टेबल। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि सियासी मुखालफिन को सिर्फ इल्जाम की बुनियाद पर गिरफ्तार किया जा रहा है। आसिफ जरदारी के लिए जेल नई बात नहीं। आसिफ जरदारी बीमार जरूर हैं, लेकिन अपने नजरिए पर समझौते के लिए तैयार नहीं। कैमरामैन ताहिर मुगल के साथ सुल्तान शाह, रावलपिंडी, अब तक।